الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تشہد علیہم السنتہم وأیدیہم وارجلہم وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولوا قولا سدیدا وقال اللہ تبارک وتعالی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس سامعین محترم، میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، حضرات نے اس دین کے خلاصے کے لیے جو 6 نمبر ترتیب دیے ہیں ان میں سے ایک ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم بہت ہی زیادہ ایک وسیع موضوع ہے۔ اکرام مسلم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جن میں سے اہم چیز ہے اخلاق حسنہ۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں اکرام مسلم کروں، پوری دنیا کے ہر مسلمان کی عزت کروں، وہ سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرے گا، اپنے اندر سے برے اخلاق کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے تو اخلاق حسنہ کو اپنائے گا، کیونکہ اخلاق حسنہ ایسی چیز ہے جو 2 دلوں کو جوڑ دیا کرتی ہے۔ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں کوئی چیز تخلیق کی ہے۔ 2 لکڑیوں کو جوڑیں گے تو کیل لگانی پڑتی ہے، 2 پلاسٹک کو جوڑتے ہیں تو وہاں ایلفی لگانی پڑتی ہے، 2 کپڑوں کو جوڑتے ہیں تو وہاں سلائی کرنی پڑتی ہے۔ اگر 2 لوہے کے ٹکڑوں کو جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ویلڈنگ کا بندوبست کیا ہے۔ تو اسی طرح 2 انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ سے انسانوں کے دل جڑ جاتے ہیں، اور جو دلوں میں کدورت، بغض اور نفرت ہوا کرتی ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ ایک انسان، اس کو کسی سے بغض ہو، حسد ہو، دشمنی ہو، وہ کتنی بھی تکلیف پہنچاتا رہا اور اگلا اس کو اس کے بدلے میں دعائیں دیتا رہا اور اخلاق حسنہ سے پیش آتا رہا، تو انسانی یہ فطرت ہے، بالآخر وہ شرمندہ ضرور ہوگا۔ تو اخلاق حسنہ 2 دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک قسم کی ایلفی ہے۔ آج 14 صدیوں بعد بھی ہر ایک کی یہی تمنا ہوتی ہے، ایک کاش میں 14 صدیوں پہلے پیدا ہوتا، میں صحابہ کے دور میں پیدا ہوتا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی محفل میں شریک ہوتا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا، میری آنکھیں ان کی زیارت کرتی، میرے کان ان کو سنتے، مجھے بھی ان کی معیت کا کوئی ایک لمحہ ہی نصیب ہوتا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ایک تمنا پر رہ جائے،
اور آئندہ کے لیے کوئی ممکن نہ ہو، یہ بات اس طرح کی ہے ہی نہیں، کیونکہ جس کا جی چاہ رہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی معیت کو پاؤں، اس کو حاصل کروں، تو اب بھی ممکن ہے۔ کوئی ایسی چیز جو پہلے سے نکل گئی اس کے لیے صرف تمنا ہوتی ہے، اے کاش وہ چیز میں بھی دیکھ لیتا، لیکن اس چیز کی تمنا تو اب بھی پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جنہوں نے ارشاد فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو اب بھی ممکن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اے کاش 14 صدیوں پہلے مجھے حیاتی اور زندگی ملتی، ایک لمحہ ہی مل جاتا، ایک لمحہ کیوں، دائماً ابدا کی بھی معیت مل سکتی ہے، اب بھی ممکن ہے۔ تو اخلاق حسنہ کو اپنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ نہیں، فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہی ہوگا، اور فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن من خلق حسن، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، قیامت کے دن مومن کی ترازو میں اخلاق حسنہ سے زیادہ کوئی چیز بھاری ہوگی ہی نہیں۔ وہاں کاؤنٹنگ سسٹم نہیں ہوگا کہ اس نے 100 نفل پڑھے، اس نے 2 نفل پڑھے، وہاں تول کا حساب ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے 2 نفل میں اتنا وزن ہو کہ کسی کے 1000 نفل میں بھی اتنا وزن نہ ہو، تو وہاں جس کا وزن زیادہ وہ جیت جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو وہاں چونکہ وزن کا اعتبار ہے تو ترازو میں اگرچہ چیزیں کم ہوں لیکن وزنی ہوں تو یہ کامیاب ہو جائے گا، ترازو میں اگرچہ چیزیں تو بہت زیادہ ہوں لیکن وہ ساری کھوکھلی ہوں روئی کی طرح، تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ترازو میں ہم نے ایسی چیزیں ڈالنی ہیں جس میں وزن زیادہ ہو، اور فرمایا ترازو میں نیک اعمال کے دائیں ترازو میں جتنا وزن اخلاق حسنہ کے اندر ہوگا اتنا وزن کسی اور چیز کے اندر نہیں ہوگا۔ تو جو چاہتا ہے کہ میرا یہ ترازو بھاری پڑ جائے، یہ پلہ میرا بھاری پڑ جائے، اس کو سب سے پہلے تو اپنے اخلاق کو حسنہ میں تبدیل کرنا پڑے گا، اور اخلاق حسنہ کے اندر بہت ساری تفصیل ہے، بہت سارے اس کے اندر یوں سمجھے شاخیں ہیں۔ اخلاق حسنہ میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے زبان۔ جس نے اپنی زبان کو درست کر لیا، سمجھیں کہ اس کے تقریباً سارے اخلاق بہتر ہو گئے، اور جس کی زبان درست نہ رہی سمجھیں کہ اس کے باقی اخلاق بھی صحیح نہیں ہیں، کیونکہ اخلاق حسنہ کا اکثر اس کا اعتبار زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق اکثر کر کے زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انسان کو کسی مخصوص جگہ پر تبدیل نہیں کرنا، خود کو تبدیل کرنا ہے، پھر وہ گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو۔ گھر سے باہر عموماً لوگ ایک دوسرے کو عزت دیا کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو سندھی میں سائیں سائیں کہا کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں۔ اب باہر نکل کر کوئی خواہ کسی کو گالیاں دینا تو شروع نہیں ہو جائے گا، باہر نکل کر خواہ کوئی کسی کو پکڑ کر مارنا پیٹنا تو شروع ہوگا نہیں، باہر تو ہر ایک دوسرے کو عزت دیتا ہے، لیکن اخلاق حسنہ کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ گھر کے اندر۔ خیارکم خیارکم فی اہلہ،
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بہتر ہو۔ گھر کے اندر پتہ چلتا ہے اس کے اخلاق کا، کیونکہ 24 گھنٹے وہ گزارتے ہیں نا، اس کو اٹھتے بیٹھتے سوتے اٹھتے کھاتے پیتے وہی دیکھتے ہیں۔ تو اصل انسان کی طبیعت کا پتہ اس کے گھر کے اندر چلتا ہے، باہر نہیں چلتا، گھر کے اندر چلتا ہے۔ تو خود کے اندر تبدیلی لانی ہے، مخصوص گلی کے اندر مخصوص جگہ پر نہیں، خود کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ یہ خود کے اندر اپنے اخلاق حسنہ ہر جگہ ہوں، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر سے باہر ہو۔ اللہ کے دو نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مزدوری کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی۔ جو مالدار ہوتے ہیں وہ پہلے سے مزدوری تھے تو کرتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی فلاں کام ہے، کام پورا ہو گیا، ہاں بھئی مانگو جو مانگو۔ مالداروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ تو شہنشاہ ہے، وہ سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مزدوری طے نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب گھر کی تعمیر کر لی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر کے پوری کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مزدوری پوری کر کے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا مانگو جو مانگو، جو مانگنا چاہو۔ اب جب پتہ چل گیا کہ اس وقت ہم جو بھی مانگیں گے ہمیں ملے گا، تو دونوں نے باپ بیٹے نے جو دعائیں مانگی، جو مزدوریاں مانگی، ان میں سے ایک یہ مزدوری بھی مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ربا ہم دونوں کو مسلم بنا۔ آج تک ہم نے دعا کی ہے کہ اے ربا ہمیں مسلم بنا۔ وہ اللہ کا خلیل ہے، وہ ذبیح اللہ ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کے دوست کا بیٹا جو اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہوا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے مزدور جو چنے، وہ کوئی عام مزدور تو ہوں گے نہیں، وہ دونوں مزدور جو اللہ کے ہاں اتنا تقرب رکھتے ہیں، جو ابو الانبیاء ہیں، وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلم بنا۔ ہم اس لیے یہ دعا نہیں کرتے کہ ہم نے مسلم لفظ کو سمجھا ہی نہیں، ہمیں اس کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے مسلم کہتے کس کو ہیں، اس کی اہمیت تھی، اس لیے وہ دعا کر رہے تھے وجعلنا مسلمین لک۔ تو مسلم کہلانا بڑا آسان ہے، مسلم بننا اس کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ کہلانا بڑا آسان ہے، میں مسلم ہوں، نہ خرچہ آیا، نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ کوئی وقت لگا دعویٰ کرنے میں، میں مسلم ہوں، انا مسلم، کوئی وقت لگا، کوئی خرچہ آیا؟ کہلانا بڑا آسان ہے، کہہ دیا میں مسلم ہوں، لیکن مسلم بن کے بھی دکھا۔ ایک ہے مسلم کہلانا اور ایک ہے مسلم بننا۔ ہم نے پوری زندگی کہلایا خود کو مسلم، ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، تو کیا ہم کبھی مسلم بنے بھی کہ نہیں؟ مسلم کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ میں آئینے میں دیکھ کر خود فیصلہ کروں میں مسلم ہوں۔ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ ہوں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ہاتھ سے بھی پہلے زبان کا تذکرہ کیا، من لسانہ ویدہ، پہلے اول جو ہے لسان کا تذکرہ کیا اور بعد میں ید کا، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا۔ پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ پہلے اول جو ہے لسان، ید سے بھی زیادہ لسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے تکلیف پہنچانا بڑا عام جام اور تام ہے اور آسان ہے۔ ہاتھ سے آپ تکلیف تب پہنچائیں گے جب آپ کو طاقت ہو، ہاتھ سے میں تکلیف تب پہنچاؤں گا جب اگلا میرے سامنے ہو، جب میں طاقتور ہوں اس سے زیادہ اور سامنے بھی ہو، اگلا زندہ ہو، سامنے ہو، مجھ سے کمزور ہو۔ لیکن زبان ایسی چیز ہے، اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں نا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت تو بڑی بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کے
گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں کو دیکھا، اکثر عورتیں جہنم میں تھیں، کیوں؟ زبان کی وجہ سے۔ تو زبان کو پہلے فرمایا کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ ہوں۔ اول تذکرہ لسان کا کیا، بعد میں تذکرہ ید کا، ہاتھ کا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے تکلیف پہنچانا بہت زیادہ عام جام تام ہے۔ کیسے؟ کوئی سامنے ہے بھی میں تکلیف پہنچاؤں گا، تانا دوں گا، گالی دوں گا، اور اگر کوئی سامنے نہیں ہے میں پھر بھی تکلیف پہنچا سکتا ہوں زبان سے، غیبت کر کے، جھوٹا الزام لگا کے۔ کوئی زندہ ہے اس کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے زبان، کوئی مرا ہوا ہے اس کو بھی زبان تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ ہاتھ صرف زندہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، مردے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، جبکہ زبان زندہ تو زندہ، مردے کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ فلاں جو مر گیا وہ ایسا ویسا تھا، کہتے ہیں نا مرے ہوں کے لیے، ہاں مرحوم ضیاء الحق شہید رحمہ اللہ کے لیے کیسا کہتے ہیں، ہاں کتنے سو گالیاں دیتے ہیں۔ اب جو مر گیا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر پہنچ گیا، اب اس کو گالیاں دینے کا کیا فائدہ؟ اگر وہ برا تھا یا اچھا تھا تو وہ شہید ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچ گیا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب جن کے ساتھ جھگڑا تھا اس سے جب انٹرویو لیا گیا کہ آپ کیا کہتی ہیں مرحوم ضیاء الحق کے بارے میں، تو کیا کہا؟ بھئی جھگڑا ہمارا زندہ تھا تب تک تھا۔ دیکھو وہ سیانی تھی، اس کو عقل تھی، لیکن ہم مردوں میں عقل نہیں ہے۔ جس کے ساتھ جھگڑا تھا وہ کہہ رہی ہے کہ جب تک زندہ تھا تو ہمارا جھگڑا تھا، جب مر گیا بس اب آئندہ جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے کوئی بھی مرحوم ضیاء الحق کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھے۔ وہ اپنے رب کے پاس جا ملا، اب اس نے برا کیا بھلا کیا جو کیا اس کا حساب اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہاں ہم جھگڑا کریں گے جب تک کوئی ہمارا دشمن زندہ ہو، زندہ سے ہمارا جھگڑا ہے، مرے ہوئے سے تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو جس کے ساتھ مسئلہ تھا وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں تو اس کو کچھ برا بلا نہیں کہوں گی، اس نے تو کبھی اس کے مرنے کے بعد برا بلا نہیں کہا، لیکن ہم مرحوم ضیاء الحق شہید رحمہ اللہ کو بہت برا بلا کہتے ہیں۔ تو زبان ایسی چیز ہے جو مرے ہوئے کو بھی نہیں بخشتی، زبان ایسی چیز ہے۔ مرا ہوا تو دور کی بات ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوتا، ابھی ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس کے لیے بھی باتیں کسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی، یہ عورت میکے گئی تھی نا، کسی اور سے ملاقات کی ہوگی نا، تبھی تو اب پیٹ ہو گیا۔ ایسی عجیب و غریب زبان، جو بچہ بیچارہ زمین پر پہنچا نہیں، دنیا میں پہنچا نہیں، پہلے سے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو جو پیدا نہیں ہوا اس کو نہیں بخشتی، جو مر گیا اس کو نہیں بخشتی، زندہ تو دور کی بات ہے۔ تو زبان سے آدمی طاقتور کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، پس سے پش اس کی غیبتیں گلائیں، اس پر الزام تراشی، لیکن ہاتھ صرف زندے کو اور سامنے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہے نا کہ ہم کیا ہو گئے ہیں؟ بے حس ہو گئے ہیں۔ اسلام، پورے اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ بھئی ہم سے کسی کو بھی سامنے یا پیٹھ پیچھے جسمانی یا روحانی کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، اسلام کا خلاصہ تو یہ ہے۔ لیکن جہاں ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں وہاں ہم نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جہاں ہم نہیں پہنچا سکتے تکلیف وہاں ہم نہیں پہنچاتے۔ پہلے زمانے میں محسن کی ڈیفینیشن یہ تھی، بھئی محسن کسے کہتے ہیں؟ بھئی محسن اس کو کہتے ہیں جو احسان کرے۔ وہ کیا ہے؟ بھئی میرا محسن ہے۔ اور آج محسن کی ڈیفینیشن ہی تبدیل ہو گئی۔ آج محسن کسے کہتے ہیں؟ بھئی جو تکلیف نہ پہنچائے، احسان نہ کرے، مجھ پر احسان کوئی نہ کرے، کرے تو زیادہ محسن ہے، لیکن اگر کوئی احسان نہیں کرتا، صرف مجھے تکلیف نہیں پہنچاتا، آج وہ بھی میرا محسن ہے۔ کل وہ محسن نہیں ہوا کرتا تھا، محسن صرف اس کو کہا کرتے تھے جو احسان کرے، اور آج سب ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح تکلیف پہنچانے لگے، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے۔ تو اس لیے آج ہر ایک وہ محسن ہے جو احسان تو نہ کرے، صرف تکلیف نہ پہنچائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟
پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، ہم اس کو رلائیں۔ بھئی بے حس نہ بنے ہم، کسی کے چہرے پر ہم مسکراہٹ نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کی آنکھوں میں آنسو تو نہ لائیں۔ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم غم تو نہ دیں۔ آج کے ڈیفینیشن میں پھر بھی ہم محسن بن جائیں گے۔ اگر کوئی غریب تکلیف میں ہے، ہم اس کا تعاون نہیں کر سکتے، اس کے لیے رکاوٹ تو نہ بنے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، دشمنی تو نہ کریں۔ ہم کسی کی تعریف نہیں کرنا جانتے، ہم صرف گلائیں کرنا جانتے ہیں۔ ہم اگر کسی کی تعریف نہیں کرتے تو کم از کم گلا بھی نہ کریں، چپ ہی ہو جائیں۔ پہلے تو تعریف کریں، ہم تعریف نہیں کر پاتے تو کم از کم گلا تو نہ کریں۔ تو یہی ہے نا کہ ہم کسی کو اگر خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم غم نہ دیں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بڑی عبادت گزار تھی، 2 بار اس کا دودھ پی کر گئی بلی۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ اب کی بار ملے۔ تیسری بار بلی جب دودھ پینے آئی تھی تو اس نے کسی طرح سے اس کو پکڑ لیا، اس کو پنجرے میں بند کر لیا اور کہا تو نے میرا 2 بار دودھ پیا، اب دیکھتی ہوں میں تجھے، تو اب یہاں بھوکی پیاسی تڑپتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کی ساری عبادات کو ضائع کر کے اس کو جہنمی لکھ دیا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ جو بے حس بلی پر بے حسی کرتا ہے، جو کسی جانور پر ظلم کرتا ہے، جو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم جاتا ہے، انسان یہ تو اہل اللہ ہے، انسان تو انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تو انسان ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبت تو انسانوں سے۔ تو جو بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جہنم جا سکتی ہے تو انسان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے کیسے انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اخلاق حسنہ اس کا نام ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ سامنے، یہ نہیں ہے کہ سامنے تو میں کہوں سائیں سائیں، گلے ملوں، ہر چیز کروں، اور پس پشت میں اس کی گلائیں کروں اور اس کو برا بلا کہوں، کوئی اس کو عزت کرے تو مجھے برداشت نہ ہو، اس کو پھر اس کی میں غلط باتیں بتاؤں، چاہے سچ بتاؤں پھر بھی غیبت، جھوٹ بتاؤں تو تہمت، اس سے بھی بڑا گناہ، تاکہ اس کی عزت اس کے دل سے کم ہو جائے۔ یہ اخلاق حسنہ ہے کہ سامنے تو ہاتھ جوڑے، سامنے تو سائیں سائیں کہے اور پس پشت چھرا گھوم پہ، یہ تو منافقت کے درجے پر بھی آ گیا۔ عزت اس کو کہتے ہیں کہ نہ سامنے تکلیف پہنچاؤں نہ پس پشت، نہ جسمانی تکلیف کوئی ڈنڈا کوئی ہاتھ نہ ماروں، نہ روحانی تکلیف، تو کسی قسم کی میں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں کرتے۔ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو سیدھا بولو ورنہ خاموش رہو۔ اگر زبان سے بری باتیں نکلتی رہیں، جھوٹ، غیبت، تہمت، بے حیائی، تو صرف سارا دن زبان کو جو غلط استعمال کر رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کا دل گندا ہے، یہ دل کے گندے ہونے کی نشانی ہے، اس کی ترجمانی کر رہا ہے نا یہ دل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسم مضغۃ، خبردار، کان کھول کر غور سے سنو، جسم میں ایک ان فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا پورا جسم درست رہا، اگر وہ بگڑا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، کان کھول کر سنو، وہ دل ہے، دل بگڑا تو ظاہر لسان زبان بھی بگڑے گی۔ تو ہاتھ کے زخم تو بر جایا کرتے، کسی کو آپ نے چھرا مارا تو بلاخر زخم بر جائے گا، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی، آپ تو یوں ہیں، آپ تو ایسے ہیں، ہاں تم ٹھگنے، ہاں تم کم ذات، ہاں کوئی اگر ہندو سے یا کسی کفر سے اسلام میں آ جائے تو اس کو کہنا ہاں تو کافر ہے، تو کافر کی اولاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی نے اگر کسی گناہ سے توبہ کر لی
اس کے بعد اگر کسی نے اس کی ماضی کے گناہ پر اس کو تانا دیا تو اس تانے والے کو اللہ تعالیٰ جب تک اس گناہ میں ملوث نہیں کرے گا تب تک اس کو موت نہیں دے گا۔ تو خاص کر کے جو کفر سے اسلام میں آیا ہو اس کو یہ تانا دینا کہ تو کافر ہے اور تو کافر کی اولاد ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو موت سے پہلے کافر کر دے۔ تو کسی نے زنا کو چھوڑ دیا، سود کو چھوڑ دیا، پھر اس کو یہ کہنا یا بلی 7 چوہے کھا کر کیا کہتے ہیں 6 بار چوہے کھا کر 7ویں بار حج کو چلی، یہ وہ مثالیں دینا، ہاں پہلے زانی تھا تو پہلے یہ تھا اور وہ تھا، اب جا کر 4 مہینے لگا کر آیا اور خود کو سمجھتا ہے میں جنتی ہوں اور نمازیں پڑھ کر داڑھی رکھ کر سمجھتا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ ارے بھائی پہلے گناہ کیا کا مطلب یہ تھوڑی کہ زندگی اسی میں گزارو۔ تو اللہ نے جب ہدایت دی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ماضی میں گناہ کیا اب بس گناہ پر ہی چلنا ہے۔ تو جب بھی ہدایت ملی الحمدللہ، موت سے پہلے ہدایت تو مل گئی، اب اس کو تانا دینا ماضی کا پہلے یہ کیا کرتا تھا کام اور اب جو ہے داڑھی رکھ کر دیندار بن گیا۔ تو کسی کو ماضی کے گناہ پر تانا دینا جس سے وہ توبہ کر چکا، فرمایا اللہ تعالیٰ کو بڑی ناراضگی اور غصہ آتا ہے اور اس تانا دینے والے کو اس گناہ میں ملوث ضرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو روحانی طور پر کتنی تکلیف پہنچے گی۔ عربی کا شعر ہے نا، جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، اگر کوئی نیزے بالے سے، کوئی خنجر سے، کسی چھری سے، چاقو سے کسی کو زخم لگائے وہ بالآخر بھر جائے گا، ختم ہو جائے گا، کتنے دن رہے گا، لیکن کسی کو زبان سے زخم لگایا تو یہ زبان والا زخم زندگی میں کبھی نہیں بھرتا، وہ 20 سال بعد بھی کہتا ہے اس نے مجھے یوں کہا تھا، اس نے مجھے ایسا کہا تھا، اس کو ہمیشہ تکلیف ہوتی رہتی ہے اس کی وہ بات یاد کر کر کے۔ تو زبان اسی خطرناک ہے، ہاتھ سے زیادہ خطرناک ہے، اور زبان کا غلط استعمال ہونا یہ دل کے برے ہونے کی نشانی ہے۔ جیسے حضرت لقمان کو بادشاہ نے کہا یہ بکری تو لے جا، اس کے اندر جو سب سے بہتر چیز ہو وہ لے کر آ، وہ جا کر اس کو ذبح کر کے دل اور زبان لے کر آئے۔ بھئی مخلوق کے اندر یہ سب سے بہتر چیز ہوتی ہے۔ بادشاہ نے دوبارہ بکری دی، جاؤ ذبح کر کے کل کو اب اس میں وہ چیز لاؤ جو سب سے بری چیز ہو۔ حضرت حکیم لقمان اگلے دن بھی یہی 2 چیزیں لے کر آئے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، کل بھی تو بہتر چیز دل اور زبان لایا، آج بھی تو سب سے بری چیز دل اور زبان لایا، یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی ایک چیز یا بری ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے، سب سے اچھی چیز بھی یہی لایا اور سب سے بری چیز بھی تو یہی لایا۔ فرمایا اگر یہ دل اور زبان یہ درست رہے تو پورا جسم درست، دل اور زبان بگڑ گئے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو اصل یہی چیز ہے، کسی کا سب سے زیادہ بگڑا ہوا، کسی کا سب سے زیادہ بنا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں تو صرف شر ہی شر ہے۔ بھئی صرف شر ہی شر انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں مجھ میں تو کوئی برائی نہیں۔ بھئی انبیاء صحابہ کے بعد تو کوئی انسان تو، صحابہ کرام معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہیں، انبیاء کرام تو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور صحابہ معصوم نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ بچہ جب انگلی پکڑتا ہے نا باپ کی تو کھڈے میں گرنے سے بچ جاتا ہے، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو تھاما تو وہ آگ اور کانٹوں کے اور جھاڑیوں میں اور کھڈے میں گرنے سے بچ گئے، تو وہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی انسان ہیں، انسان نہ صرف شر ہی شر ہو سکتا ہے اور نہ ہی صرف خیر ہی خیر ہو سکتا ہے۔ صرف شر تو شیطان ہے، اور صرف سراپا خیر وہ تو فرشتے ہیں۔ لہذا نہ آپ سراپا خیر ہیں نہ کوئی دوسرا سراپا شر ہے۔ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ ہم اپنے شر سے دوسرے لوگوں کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم
او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر ان زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے ہی اپنے چہرے کے بل یا اپنے اس ناک کے بل اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اکثر جہنمیوں کو جہنم کے اندر الٹے منہ کیوں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کو جسم کے سارے 360 اعضاء زبان کو کہتے ہیں اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ ایک روایت میں اس لیے آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے بڑی تہجد گزار، بڑی عبادت گزار ہے، لیکن پڑوسیوں کو اس کی تھوڑی زبان درازی ہے، زبان درازی کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ فرمایا ہی فی النار، جو اپنی لسان اور زبان پر قابو نہ رکھے اور اخلاق حسنہ کو نہ اپنائے، اخلاق سیئہ والی عورت، فرمایا ہی فی النار۔ پوچھا گیا ایک عورت ہے زیادہ تسبیحات، زیادہ ذکر و اذکار نہیں کرتی، صرف فرض اپنے واجب ادا کرتی ہے، نہ کوئی زیادہ روزے رکھتی ہے نفلی، نہ کوئی زیادہ صدقات کرتی ہے، زبان کی بڑی اچھی ہے، اخلاق حسنہ ہے اس کے، فرمایا ہی فی الجنہ۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ، اضمن لہ الجنہ، جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان دو عضووں کی، صرف دو عضویں، اکثر اس کی وجہ سے جہنم جاتے لوگ۔ سب سے پہلا جو انسانیت میں قتل ہوا، جو قابل نے قتل کیا حابیل کو، کس وجہ سے؟ یہ شہوت کا مسئلہ، لڑکی کا مسئلہ۔ تو یہ ہے آج جو دور ہو گیا ہے خاص کر کے فحاشی کا اور یعنی کا، تو فرمایا جو مجھے دو عضووں کی ضمانت دے، ایک زبان ایک شرمگاہ، اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، شرمگاہ کو سوائے بیوی کے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانکم او ایمانہم، سوائے بیوی کے اور کہیں بھی استعمال نہیں کرے گا۔ اور دوسرا زبان کی مجھے ضمانت دے، میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ہے جس نے ان دو عضووں پر قابو پا لیا، سمجھے یہ جنت تک پہنچ گیا انشاءاللہ۔ تو زبان کو غلط استعمال کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں، صرف سامنے گالی دینا نہیں ہے، پس سے پشت کسی کی غیبت کرنا، کسی کی گلہ کرنا، کسی کے لیے بغض رکھنا، اور خاص کر کے اہل علم کے لیے، علماء کے لیے دل میں بغض رکھنا، ان کی غیبت کرنا۔ آدمی موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور کوئی گناہ نہ ہو، بڑا بزرگ ہو، صرف دل میں کسی ایک مسلمان کے لیے بغض ہو، جہنم کے لیے یہی کافی ہے۔ تو حسد اور بغض یہ جو ہے نا دل میں ہوتا ہے، تبھی زبان غلط استعمال ہوتی ہے، کبھی گالی دی، کبھی تہمت لگائی، کبھی جھوٹ بولا اس پر، کبھی اس کی گلہ اور غیبت کی۔ تو یہ بنیاد کیا ہے؟ دل میں حسد اور بغض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے؟ من نجات، نجات کیا ہے؟ کس طرح نجات ہمیں ملے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کف علیک لسانک ولیسعک بیتک ولیبکی علی خطیئتک، تین چیزوں پر عمل کرو تجھے نجات مل جائے گی۔ اول، اپنی زبان پر قابو رکھ، زبان کو غلط استعمال نہ کر۔ دوسری بات، جو دین دنیا کی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ تو ضرورت ہے، اس کے علاوہ تجھے گھر کے اندر کشادگی ہو، غور کریں نوجوان اس لفظ پر، یقین جانیں اس پر آپ نے عمل کر لیا، اس فتنے کے دور سے آپ بچ گئے۔ گھر سے نکلنا ہے، دنیا کی ضرورت، کاروبار ہے، گھر کا کام کاج ہے، یہ وہ ضرورت ہے، اور دین کے لیے
اللہ کی راہ میں نکلے، مسجد گئے یا کچھ بھی نیکی کے لیے نکلے، اس کے علاوہ میں جو وقت ہے اس میں تیرے لیے گھر میں جگہ ہو۔ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم فارغ تھے اس لیے اکٹھے ہو کر ہوٹل پہ بیٹھے اور 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ دین اور دنیا کی ضرورت کے علاوہ میں وقت آدمی بجائے ہوٹل میں پاس کرنے کے اپنے بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائی کو وقت دیں۔ اس میں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہر بات میں، ہر قدم میں نتیجہ اور رزلٹ کو دیکھا کریں۔ وہ نتیجہ انسان کا اصل ہوتا ہے شروع میں ہی۔ جس نے اپنے نتیجے کو بلا دیا وہ غلط راستے پر چل رہا۔ ہر قدم پر یہ سوچا کریں کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں اس کا آخر رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا۔ دنیا میں ہی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نوجوان ہوتا ہے، پوری دنیا میں دوست ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگا، کبھی ادھر بھاگا، ادھر دعوت، ادھر چائے، ادھر کالیں آ رہی ہیں، ادھر سے کالیں آ رہی ہیں۔ اور جب بوڑھا بنتا ہے، جب گھٹنے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آہستہ 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 دوست دور بھاگتے جاتے ہیں، صرف رشتہ دار بچتے ہیں۔ پھر رشتہ داروں میں بھی آہستہ آہستہ کمی آتی ہے، آخر میں بوڑھے کے لیے بوڑھی ہی رہ جاتی ہے۔ اصل تیرے لیے وہ جو زندگی کا وہ جو تیرا ہم سفر تھا تجھے وہ اب آخر میں نظر آیا۔ جب تیری اس کو ضرورت تھی تو نے اس کو وقت نہیں دیا، تو نے اس کا وقت بھی اپنے دوستوں کو دے دیا۔ اب جب تو چارپائی پہ بیٹھا، جب تو مرض میں آ گیا، تجھے استنجا بھی یہ بیوی کرا رہی ہے۔ وہ جو شریک حیات تھی جس کا حق تھا اس کو وقت دینا، جب ضرورت تھی اس کو آپ نے وقت نہیں دیا، پوری زندگی ضائع کر دی ہوٹلوں میں بیٹھ کر۔ اور اب بوڑھا، بس اس کو بوڑھی ہی ملی، سارے تو بھاگ گئے دوست۔ تو سمیٹ کر یہ دنیا بوڑھے کو بوڑھی کے لیے اور بوڑھی کے لیے بوڑھا یہ بن جاتے ہیں۔ تو ابھی سے سمجھ جائیں یہ اصل میرے کام کی چیز ہے۔ تو جو فارغ وقت ہے وہ وہاں گزارا کریں، پوچھا دیا کریں، اس کے ساتھ جھاڑو دیا کریں۔ اللہ کی قسم اتنا سکون ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضائع شدہ سنت، اس گم شدہ سنت، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جس نے میری امت کے فساد کے دور میں جب میری کوئی سنت ختم ہو چکی ہوگی، جس نے اس دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں میدان جہاد میں ایک بار شہید ہوگا اور سنت کو زندہ کرنے والا روحانی طور پر بار بار اس کو تانا ملے گا، بار بار شہید ہوگا، اس لیے اس کو فلہ اجر مئۃ شہید، 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو آج بیویوں کے ساتھ گھر میں کوئی برتن نہیں مانجتا، کوئی جھاڑو نہیں لگاتا، کوئی سبزی نہیں کٹواتا، بھئی والدین کہیں گے جورو کا غلام آ گیا، تو بھئی گالیاں ملیں گی تبھی تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو آپ جو ہے نا کسی لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ گھبرائیں، سنت کو اپنائیں، گھر میں پہنچا دیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے آج تک یاد نہیں ہوگا، ایسے بہت سارے دن گزرے ہوں گے میں نے پہنچا نہیں دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں کہ ایسا دن کبھی میری زندگی میں گزرا ہو شادی کے بعد جس دن میں نے گھر میں پہنچا نہ اٹھایا ہو، چاہے والدین کے گھر میں تھا، والدہ کے سامنے، چاہے اکیلے میں۔ ابھی بھی مجھے یاد نہیں کہ کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو جس دن میں نے پوچھا نہ اٹھایا ہو۔ تو بیوی تھوڑی کہتی ہے، خود ہی دیکھتے ہیں کہیں پانی کا ڈبہ ہے، پوچھا اٹھا کر سب کو پوچھ لیا، کر لیا۔ تو یہ ہے، اس میں کیا ہوگا؟ دل کو سکون سنت کو ادا کرنے سے ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ تو اس لیے یہ دعا کریں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاق حسنہ اپنانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا، سنا اور سنایا، اس پر مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔